محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ چند اور آسان لفظوں میں صرف 5 منٹ کا ویڈیو ہے، اس واقعے کو مکمل سنے گا اور عبرت حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا واقعہ توحید، قربانی اور صبر کی ایک لازوال مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر خود بت تراش تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے غور و فکر کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا اور سوچا کہ یہ سب مخلوق ہے، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت دی اور آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، بے شک میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ قوم کی مخالفت اور بت پرست کا انجام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن قوم نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن قوم کے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلاہڑی لٹکا دی۔ جب قوم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ جواب قوم کی شرمندگی کر گیا، لیکن انہوں نے ہدایت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلائی اور آپ علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی اور آپ علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرمان بردار بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دے۔ حاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سعی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خواب میں سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے سے بدل دیا۔ یہ قربانی رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ دونوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی بنیادی رکھی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کا عملی نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرمان بردار اور یکسو۔ دوستو، یہ عظیم کہانی ہمیں اللہ پر بھروسہ، قربانی اور صبر کا درس دیتی ہے۔